سب سے پہلی خبر کہ شہباز شریف اور آصف علی زرداری یعنی صدر مملکت اور وزیر اعظم پاکستان دونوں کی قربانی ہونے والی ہے، یا دوسرے لفظوں میں دونوں کی چھٹی ہوگی۔ کس طرح ہوگی، کس وجہ سے ہوگی، اس کی جو ان سائڈ سٹوری ہے وہ آپ کو سنائیں گے۔ دوسری خبر ہے کہ رضوی برادران سعد رضوی اور ان کے انس رضوی، یہ دونوں ان کی واپسی ہو رہی ہے۔ وہ کیسے ہوگی، کیسے یہ سسٹم اس کو قبول کرے گا، کون ان کو لے کے آ رہا ہے اور کہاں ہے، اس پہ گفتگو ہوگی۔ یہ بھی انسائڈ سٹوری ہے، یہ بھی آپ کے سامنے شیئر کرنی ہے۔ تیسری ہے جی، عمران خان نے ایک چال نئی چلی ہے اور وہ جیل میں بیٹھ کے انہوں نے ایک پلاننگ کی ہے کہ ٹیسٹ میچ کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے در پردہ کیا سٹوری ہے، انسائیڈ سٹوری کیا ہے، یہ کون سی چال ہے اور وہ کن سے مل کر کھیل رہے ہیں، اس پہ بات ہوگی، اس پہ ہماری گفتگو ہوگی، اس پہ ہم حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے۔ چلتے ہیں اپنی گفتگو کی طرف۔ سب سے پہلے کہ 27ویں آئینی ترمیم منظور ہونے کے بعد صدر پاکستان آصف علی زرداری اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر دونوں کو تاحیات قانونی کارروائی سے استثناء حاصل ہو گیا، لیکن نون لیگ کو کیا ملا؟ خبریں چلی کہ نون لیگ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، نون لیگ کے ساتھ دھوکہ ہو گیا۔ نہیں، دھوکہ نہیں ہوا، یہ بھی ایک کہانی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ طے ہوا تھا کہ صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل تینوں شخصیات کو قانونی استثناء کی ترمیم پیش کر کے اس کی منظوری بذریعہ پارلیمنٹ لے لی جائے، لیکن عین وقت پر کسی سیانے نے کہا کہ وہ کمڑے وزیر اعظم تے شہباز شریف ہے تے صدر آصف علی زرداری ہے، منے انہوں استثناء حاصل ہو جائے گا، فیلڈ مارشل صاحب نو بھی ہو جائے گا۔ لیکن اسی آئین کی آڑ میں عمران خان نیازی باہر آ جائے گا، جو آپ آئینی ترمیم کر رہے ہیں اس سے فائدہ اس کو ہوگا، تو عین ٹائم پہ وزیر اعظم کا نام اس شک سے، اس ترمیم سے نکال لیا گیا۔ ہوں صدر آصف علی زرداری بھی فیض یاب ہو گئے، فیلڈ مارشل صاحب بھی فیض یاب ہو گئے، نون لیگ کتنے گئی؟ تو پھر یہ سوال چلن لگ گیا، ایک خبراں چلن لگ گئی کہ جی نون لیگ کے ساتھ دھوکہ ہو گیا۔ نون لیگ نو کی ملیا؟ وہ کی کہ 100 لتر بھی تے 100 وصل بھی، 100 وہ کیا کہتے ہیں کھلے اور 100 پیاز کھانے پڑے، حاصل کچھ نہ ہوا۔ لیکن ان کے جو کہانی کے ڈائریکٹر اور رائٹر ہیں ان کے کاغذوں میں شہباز شریف اور نون لیگ کے لیے گنجائش ہے، ان کو بھی فیض یاب کریں گے۔ اب میاں نواز شریف یا شہباز شریف یا نون لیگ کو نوازنا درکار ہے، تو کیسے نوازا جائے؟ ان کو تاحیات قانونی جو کاروائی ہے اس سے ان کو استثناء کیسے حاصل ہو؟ وزیر اعظم صاحب کا تو نام کٹ گیا، اور کل سے یہ بڑی خبریں سرگرم ہیں کہ صدر آصف علی زرداری اور میاں شہباز شریف کی قربانی ہوگی۔ کچھ دنوں بعد، بس نوٹیفیکیشن ہونے کے بعد ان کی قربانی ہو جائے گی، کیونکہ آئین تو منظور ہو چکی ہے 27ویں آئینی ترمیم۔ تو وہ کیسے ہوگا بھائی؟ سیدھی سیدھی گل ہے، ہم سمجھ ہی نہیں آوے نہ آوے، تو میں نے آپ کو سمجھانا ہے، اگر سمجھ میں آ گئی تو آپ سمجھائیں گے کہ واقعی چھٹی ہوگی کہ میاں شہباز شریف یا میاں نواز شریف کو نوازنا ہے۔ میاں شہباز شریف اس طرح نوازا جانا تھا کہ اگر اس ترمیم میں وزیر اعظم کا نام شامل رہتا نہ نکالتے، لیکن اس کا فائدہ عمران خان کو ہونا تھا۔ تو اب کیا ہوگا؟ میاں شہباز شریف کے خلاف عدم اعتماد آئے، نورا کشتی ہے، عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے گی ملی بھگت کے ساتھ۔
اور بڑا واویلا ہوگا، او جی میاں صاحب گئے میاں، لیکن عدم اعتماد ان کی لے آئی جائے گی، ان کو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا جائے گا، کیونکہ صدر کے خلاف عدم اعتماد بہت مشکل ہوتی ہے، تو عدم اعتماد آ گئی، میاں شہباز شریف ہٹ گئے اپنی سیٹ سے، اور ان کی جگہ پہ بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم منتخب کر لیا جائے گا۔ ہوں تسی ہسو گے کہ صدر بھی پیپل پارٹی دا تے وزیر اعظم بھی پیپل پارٹی دا، پھر نون لیگ نو کی ملیا؟ یہی کہانی کا ٹوسٹ ہے۔ جب بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم بن جائیں گے، میاں شہباز شریف ہٹ جائیں گے، تو صدر مملکت استعفیٰ دیں گے آصف علی زرداری صاحب، ان کو یہ کہا جائے گا کہ ہن تسی جی استعفیٰ دو، کیونکہ آپ ایک دفعہ صدر بن چکے ہیں، ایک دفعہ پہلے بھی بنے ہیں، اب بھی صدر ہیں، اگر آج آپ استعفیٰ دے دیں تو آپ پھر بھی 2-2.5 سال صدارت کر چکے ہیں، تو آپ کو تو استثناء قانونی کاروائی سے مل گیا، ہن میاں صاحبان بھی ذرا موجاں کرن دیو۔ تو میاں صاحبان میں سے بڑے میاں یا چھوٹے میاں، ان کو صدارتی امیدوار بنایا جائے گا، ان کو صدر بنایا جائے گا۔ اب یہ طے کرنا ہے کہ میاں شہباز شریف یا میاں نواز شریف، اور غالباً امکان ہے، زیادہ تر چانسز ہیں کہ میاں صاحب نے یہ شرط بھی رکھی تھی کہ مجھے صدر بنایا جائے۔ اب میاں نواز شریف صدر بن گئے، اب وہ صدر بن جائیں گے، ان کو بھی وہ استثناء حاصل ہو جائے گا، جس کے لیے ان کو پھر وہ کیا کہتے ہیں، جن کی وجہ سے قانونی معاملات کی وجہ سے ان کو باہر جانا پڑتا تھا، اب تا حیات میاں نواز شریف کو بھی استثناء حاصل ہو جائے گا، تے میاں نواز شریف، آصف علی زرداری تے فیلڈ مارشل، اے تینوں نوازے گئے تے کہانی بن گئی، گل بن گئی۔ ہوں اب یہ طے ہے کہ میاں نواز شریف صدر بنے یا شہباز شریف صدر بنے، دونوں صورتوں میں آصف علی زرداری اور میاں شہباز شریف کو قربانی کا بکرا بنایا جائے گا۔ ان کی چھٹی ہونا ضروری ہے، کیونکہ شہباز شریف کی چھٹی ہوگی تو بلاول بنیں گے، اور آصف علی زرداری استعفیٰ دیں گے، تب جا کے میاں نواز شریف یا میاں شہباز شریف صدر بنیں گے، اور ان کو بھی قانونی استثناء حاصل ہو جائے گا۔ گل سمجھ آئی جے؟ اج ہو جائے، کل ہو جائے، 15 دن مہینے نو، 2 مہینے نو، 6 مہینے نو، یہی کہانی ہوگی، اور یہ دونوں ہستیاں اپنی سیٹیں چھوڑیں گے، اپنے عہدے چھوڑیں گے، اور ان کی چھٹی ہوگی، اور نیا صدر اور نیا وزیر اعظم بنے گا۔ پہلی خبر تو ہماری۔ دوسری خبر ہے کہ کالعدم ٹی ایل پی کے سربراہان رضوی برادران سعد رضوی اور انس رضوی، ان کی واپسی ہو رہی ہے۔ پہلے بتا رہا ہوں، ان کی واپسی کے انتظامات ہو گئے ہیں۔ آپ کہیں گے تو کیوں پتا جی؟ گزشتہ 2 دن روز تو خبریں چل رہی ہیں، آج بہت زیادہ چل رہی کہ رضوی برادران کی جماعت، جن کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، ان کے ورکرز نے اعلیٰ عدالتوں میں ریٹ کی ہے کہ ہمارے اوپر پابندی جو پنجاب حکومت نے لگائی ہے یہ غلط ہے، اور ہمارے کارکنان کی گرفتاری روکی جائے، اور جو بے گناہ گرفتار ہیں ان کو رہا کیا جائے، اور اپنے مظالم، اپنے دکھ سنائے ہیں اس ریٹ کے اندر، اور ان کی ریٹ منظور ہو گئی ہے۔ بلکہ اب ان کی جو استدعا ہے، ان کی جو درخواست ہے، جو ان کی ریٹ ہے، آئینی عدالت میں سنوائی ہونے والی ہے، اور وہ منظور ہو گئی ہے۔ اب آئینی عدالت انہوں پتہ نوی بنی، انہاں کماں واسطے بنی کہ اتوں جیڑا آرڈر ہوئے اس سپریم کورٹ سے اوپر آئینی عدالت، اور وہ سنیں گے، اور وہ سن کر یہ رضوی برادران کی جو جماعت ہے، ان کے ممبران کی استدعا سنیں گے۔ ان کے وکلاء کے آج کافی سارے حوصلہ افزا بیانات آ رہے تھے، جس سے ثابت ہوتا ہے، جس سے محسوس ہوتا ہے کہ شاید ٹی ایل پی کے خلاف جو پنجاب حکومت کی
کل عدمی یا پابندی کی جو وہ قدم ہے اس کو کل عدم قرار دیا جائے اور ان کے گرفتار کارکنان کو فوری رہا کیا جائے اور مزید گرفتاریاں نہ کی جائیں اور ان کا جناب کوئی کمیشن بنا کے ان کی بات سنی جائے، کوئی جو جوڈیشل کمیشن بن جائے، تو غالباً امکان ہے کہ رضوی صاحب کی جو جماعت ہے برادران کی شاید وہ بچ جائے، یعنی جو پنجاب حکومت کا کل عدم کا جو فیصلہ، جو ان کی جو قانون بنایا یا حکم نامہ ہے اس کو کل عدم قرار دے دیا جائے گا شاید، اور تمام ان کے ممبران کو جو گرفتار ہے ان کو رہا کیا جائے گا اور مزید یہ جو کریک ڈاؤن ہے یہ روک دیا جائے گا، کیونکہ ساری گل اتوں ہو چکی ہے اور وہ سب کو پتا ہے کہ ثانیہ مرید کے کروایا گیا تھا، کس نے کروایا تھا، کن کے پاس رضوی برادران ہیں اور کیسے وہ پنجاب اور قانون کے حوالے ہوں گے اور کیسے پھر وہ قانونی کارروائی کے ذریعے باہر آئیں گے۔ لیکن اب اگر وہ رہا ہو جاتے ہیں، اگر وہ پابندی سے بچ جاتے ہیں، اگر ان کے معاملات جیسے کہ اسکرپٹ میں لکھا جا چکا ہے ویسے ہی ہوں گے، تو ایسے حالات میں مریم بی بی کے لیے خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے، کیونکہ وہ جب اپنے معاملات سے فارغ ہوں گے 1 ماہ 2 ماہ 4 ماہ 6 ماہ چلے گی نا کارروائی، تو جیسے ہی وہ ان کی واپسی ہوگی، بحالی ہوگی، ان کو پھر ری لانچ کیا جائے گا تو تحریک چلائیں گے، اپنے جو ہلاکتوں کا، اپنے اوپر ظلم ہونے والے جو داستان ہیں اس کو وہ چورن بیچیں گے اور اپنی کہانی کو کیش کرائیں گے۔ تو عوامی جذبات تو پہلے ہی پنجاب نون لیگ کے خلاف ہے، پنجاب حکومت کے خلاف ہے، تو اس طرح اور زیادہ عوام کے اندر نفرت نون لیگ کے لیے، پنجاب حکومت کے لیے، غصہ، منفی رد عمل کے جذبات پائے جائیں گے، جس کو وہ مزید وہ بھڑکائیں گے تو وہ یہ عوامی منفی رد عمل، احساسات، جذبات، خیالات، یہ مریم نواز CM پنجاب کی حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ ایک اور خبر چلا کے پھر ایک دم اس کو ٹھنڈا کر دیا گیا، تھوڑی سی چلائی گئی کہ اللہ نہ کرے مریم نواز صاحبہ باہر گئی ہیں پلاسٹک سرجری کے سلسلے میں، پچھلے سال بھی گئی تھی، وہاں ان کے گلے میں کوئی مہلک مرض کا مسئلہ بن گیا ہے، خطرناک کوئی مرض، اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ان کو سب سے پہلے تو صحت یاب کرے، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ لیکن جب وہ پچھلی دفعہ کرا کے آئی تھی تو انہوں نے ایک اس تقریر کا حوالہ میں دیا ہے اس خبر کے اندر، کہ جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ اللہ نے کرم کیا ہے، میرا تو ایک دفعہ کام ہو گیا تھا، اور گلے کا ہی ان کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی مہلک مرض ہے، جس کو میں مہلک مرض کہہ کے ڈال رہا ہوں، کچھ اور بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ خبر چلا کے روکی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور لیکن اس وقت یہ خبر چلا کے روک دی گئی، لیکن پنجاب حکومت کی طرف سے کوئی تصدیق نہیں ہوئی ہے، کسی ترجمان نے نہیں کہا، ایک پرائیویٹ چینل نے اور کچھ ویلاگر نے اس کو اٹھایا تھا اور پھر ایک دم بند کرا دیا گیا، لیکن حکومت پنجاب کی طرف سے اس کی تصدیق نہیں ہوئی، لیکن وہ باہر سرجری کے لیے گئی ہوئی ہیں، اور اللہ کرے کہ یہ افواہ ہو، جھوٹی ہو، اگر سچی بھی ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، کیونکہ بڑا اگر وہ مرض یا کوئی تکلیف ان کو لاحق ہے تو خطرناک نہ، اور اللہ کے حکم سے وہ جلد صحت یاب بھی ہو جائے گی، ہماری دعا بھی ہے، اور ہر مسلمان کی دوسرے مسلمان کے لیے صحت کی دعا کرنا ضروری ہے۔ تو ایسے مریم نواز صاحب کی اس وقت صورتحال ہے۔ اس کے بعد ہے جی عمران ریاض خان، ویلاگر ہیں جی، آپ کے سامنے بڑے مشہور ہیں، آج کل باہر ہے، انہوں نے گزشتہ روز ایک بلکہ آج ہی میں نے ان کی ایک ویلاگ میں سنا، انہوں نے کہا جی عمران خان نے نا جی
पॉलिसी चेंज कर ली है और T20 और टेस्ट मैच से हटकर उन्होंने T20 वनडे की हिकमत अमली छोड़कर टेस्ट मैच खेलने का फैसला कर लिया, यानी 5 रोजा टेस्ट मैच। और अभी असाब की जंग होगी, सारे इदारे उनका मुकाबला नहीं कर सकते, तमाम सेटअप नहीं कर सकता वगैरह वगैरह। कोई मैं PTA के खिलाफ नहीं है, लेकिन उनकी बातों से मुझे अंदाजा हो गया कि टेस्ट मैच ਦਾ फैसला कप्तान ने कर लिया। ਇਹਦਾ मतलब पहले उन्होंने T20 का बकौल इमरान रियाज के और वनडे का, लेकिन उन्होंने देखा कि अब काम नहीं बनता, तो टेस्ट मैच का मतलब है लॉन्ग इनिंग, लंबी इनिंग खेलनी, लंबी वारी। 5 दिन का टेस्ट मैच होता है, लेकिन पहले तो उनका ये प्रोग्राम नहीं था। इस टेस्ट मैच को थोड़ा साइड पर रखेंगे। अब वो महमूद खान चकजई, उन्होंने एहतजाज की कॉल दी थी, जुम्मे को रोज कुछ हुआ भी है। और उधर से अपना सुहेल खान अफरीदी CM KP के, वो भी बड़े मोटिवेट कर रहे हैं। और अफवाह है, हवा है कि बहुत बड़ा वो जनाब इस्लामाबाद में कोई जलसा करने वाले हैं, छतरी होगी तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, और ये सारी जमातें मिलकर जलसा जुलसा करेंगे, रैली निकालेंगे, एहतजाज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और हुकूमत को आड़े हाथों लेंगे। आप समझ रहे हैं ना जी? अब उनकी प्रोग्राम तैयार है और इमरान खान से मुख्तलिफ तरीक़ों से राब्ते भी हो रहे हैं। सुहेल खान अफरीदी की मुलाकात भी नहीं कराई जा रही, बल्कि बाकी वकला की फैमिली की हो रही है। लेकिन एकदम खान साहब को यह ख्याल आया कि इस मैच को टेस्ट मैच बना देते हैं, इन्होंने भजा के मारेगी, इदा ही ना, टक टक टक, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल खेडांगे ते बालर बाल करा के बॉलिंग करा के थक जाएंगे, तो जो थक जाएंगे तो मैच ड्रा भी हो सकता है। अक्सर मैच ड्रा हो जाता है, तुसी भी जीत गए तो ना तुसी हारे ना असी हारे। 60 साल कहानी समझ आ गई जी। 5 रोजा मैच होएगा, बाकी एहतजाज, तहरीक, धरने ये जारी रहेंगे। वो क्या कहते हैं ना, ला 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 बू बू, हंगामा, शोर शराबा, खा गए होए, लुट गए होए, क्योंकि ये सारे मामला आप सोच में रखें, ज़हन में रखें। 27वीं आईनी तरमीम से पहले और मंजूर होने के बाद अब मामला और हो गए हैं, क्योंकि वो ताकतवर हल्के, वो कुव्वतें जिन्होंने अपनी 27वीं आईनी तरमीम में सब कुछ मनवा ली है, अब उन्होंने ज़रूरत नहीं है, वो तो महफूज है और वो तरमीम को भी मंजूर कराया गया है। और ताड़ी दो में हथा नाल वजी भरावा हो गया जी। तो हुण वो टेस्ट मैच खेडणगे, लंबी इनिंग खेडणगे, यानी लंबी इनिंग अगर 2027 तक चली जाती है तो वो तो स्टैब्लिशमेंट भी चाहती थी, ताकतवर भी चाहते थे, इस सेटअप को चलने दे, उस सिस्टम भी चाहता था। और खान साहब भी हम टेस्ट मैच खेडे का प्रोग्राम इतने फिर महसूस होता है कि किधरे गर्म तो ठंडी तारा रल गई ने, किधरे पैचअप होया ना कि यार ठीक है असी भी तुहाडी मन्ने तुसीं साडी मन्नो ते चलन दे टेस्ट मैच नूं। गल समझ रहे हो ना कि मैच को लंबा कर दो, तुसीं भी शाटा लाई जाओ, असी बाउंसर कराई जाने आ, तमाशाई भी ताड़ियां बजाणगे, पुरजोश होंदे रहणगे। ते जनाब तहरीक, एहतजाज और जनाब आपका अवामी रद्द अमल, अवाम दे विच कुत्तियां और जनाब इसका मकसद इस हुकूमत की जो कारकर्दगी है उसको जनाब आवाम के अंदर ज़ीरो कर दो और इस मौजूदा हुकूमत को, इस सेटअप को जनाब तुसी नाको चने चबाओ, नाके च दम कर दो, तहरीका चला के
پروٹیسٹ کر کر کے، احتجاج کر کر کے، مقصد عوام کو موٹیویٹ کرنا ہے، موبلائز کرنا ہے۔ اے جڑے پی ٹی آئی دے ورکر دبے چھپے بیٹھے نے، یہ انگیج رہن، ساڈا خان آ رہا، ساڈا خان آ رہا، ساڈا خان آئے گا تے لگ پتا جائے